بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ اصول ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ جنت بن جائے۔ ہم میں سے ہر شخص کوئی چیز خریدنے جاتا ہے، کوئی بیچ بھی رہا ہوتا ہے، خریدنے والے بھی مسلمان ہیں، بیچنے والے بھی مسلمان ہیں۔ تو اگر بیچنے والا یہ سمجھے کہ میں بھی کہیں سے اگر کوئی چیز خریدوں اور کوئی مجھے دھوکہ دے تو مجھے کتنا برا لگے گا، مجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اب میں بھی اگر اپنے بھائی کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں، تو میں اگر اس کو دھوکہ دیتا ہوں تو اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو یہ ذہن میں اگر رہے گا تو نہ بیچنے والا کسی کو دھوکہ دے گا اور نہ آپ جس سے خرید کے لے کے آ رہے ہیں وہ آپ کو دھوکہ دے گا۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پوری ایک چین ہے، ایک ہر آدمی دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے۔ آپ گاہک کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو تھوک پہ بیچ رہا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، تھوک والا جس کمپنی سے لا رہا ہے وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بس ایک چین ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو کسی طرح دھوکہ دینے کے چکر میں لگا ہوا ہے، کسی طرح عیب چھپا کر چیز بیچنے میں لگا ہوا ہے۔ کوئی موقع کسی کو مل جائے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ تو دنیا کا اصول عجیب ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو مکافات عمل کی بنیاد پہ یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ آپ اگر کسی کو دھوکہ دیں گے تو آپ یہ مت تصور کیجئے کہ آپ کو کوئی نہیں دے گا دھوکہ۔ اگر آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ نے دوسرا بھی کوئی ایسا پیدا کیا ہے جو آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوگا، اور اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اس کو بھی دھوکہ دے رہا ہوگا۔ تو یہاں پہ دنیا میں انسان جو کچھ عمل کرتا ہے تو اس کو اسی دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ جو آدمی رشوت لے رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ سے رشوت لے رہا ہے تو پتہ نہیں امیر سے امیر تر ہو جائے گا، اس سے بھی کوئی رشوت لینے والا ہوگا، اس سے بھی کوئی بھتہ لینے والا ہوگا۔ وہ یہاں سے حرام کما رہا ہے تو کوئی اس سے حرام لے رہا ہے۔ تو اس لیے جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے کسی بھائی کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ اسی طرح ہمارا جو خاندانی نظام ہے، ہماری جو گھریلو زندگی ہے، اس میں بھی جو آپ مسائل دیکھتے ہیں وہ اسی حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مسائل پیش آتے ہیں۔ ساس اور بہو کا جھگڑا بہت پرانا ہے۔ اس میں بہو، ساس یہ چاہتی ہے کہ یہ بہو میری بیٹی بن کے رہے، تو پھر ساس کو بھی تو اس بیٹی کے لیے ماں بن کے دکھانا چاہیے نا۔ بہو تو دیکھیں ایک اجنبی گھر سے آئی ہے، اس نے اپنے ماں باپ کے ہاں زندگی کے 17 سال، 18 سال، 20 سال گزارے۔ ماں باپ نے اپنا لخت جگر آپ کے سپرد کیا ہے، تو آپ اس کو ماں کی محبت دیں گی تو بیٹی کی محبت آپ کو ملے گی۔ اگر آپ اس کو ماں کی محبت نہیں دیں گی تو یہ تصور کرنا کہ وہ آپ کو بیٹی بن کے دکھائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو رشتے ہیں داماد کے، بہنوئی کے، انسان اپنی بیٹی کسی کو دیتا ہے، اپنی بہن کسی کو دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھائی داماد کے بارے میں معروف ہے کہ داماد ہوگا تو نخرے دکھائے گا، بہنوئی ہوگا تو نخرے دکھائے گا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آج اگر تم نخرے دکھاؤ گے تو تمہاری بھی تو بیٹی، تمہاری بھی تو بہن ہوگی، پھر تمہیں بھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو جب یہ اکڑ جو ہوتی ہے کہ بھائی داماد وہ ہے کہ جو سسرال میں اکڑ دکھائے، تو اگر آپ کسی کو اکڑ دکھاؤ گے تو پھر کل تمہیں بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مکافات ہے۔ بس عزت آپ دوسروں کو دینا سیکھیں،
جب آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو دوسرے آپ کو عزت دیں گے. اگر آپ دوسروں کو ذلیل کرنے کی روش اختیار کریں گے تو پھر اس دنیا میں تو یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر کیسے ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو آپ کو ذلیل کریں گے. تو بس یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے مستقبل میں کیا چاہتے ہیں. جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسروں کے ساتھ رویہ اختیار کریں. یہ لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ اور یہ جو ہمارے دوہرے رویے ہیں انہیں ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ اور چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں. تو پھر اس طرح یہ زندگی جو ہے وہ چلتی نہیں ہے. پھر اس کی مکافات ہوتی ہے جو ہمیں بھگتنی پڑتی ہے. تو بس اس حدیث سے بہت بنیادی سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ دیکھو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرو. اور یہی پیمانہ ہے خیر خواہی کا. حدیث سے فرمایا نا کہ مسلمان دوسرے کی خیر خواہی چاہتا ہے. تو خیر خواہی کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ خیر خواہی کا معیار اس کا پیمانہ وہ یہ ہے کہ تم جو دوسرے کے لیے پسند کر جو اپنے لیے پسند کرو وہی تم دوسروں کے لیے پسند کرو. جو تم اپنے لیے ناپسند کرو وہی دوسروں کے لیے ناپسند کرو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه آمين برحمتك.